آپ نے عمران خان پر دہشت گردی کے پرچے کٹوا دیے، آپ نے عمران خان پر توہین عدالت کے کیسز بنوا دیے، آپ نے عمران خان پر گولیاں تک چلوا دی، آپ نے عمران خان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی، مطلب آپ نے سب کچھ کر لیا۔ اب تو بھائی اگر ایٹم بم لاؤ گے تبھی تمہارا کام بنے گا، اس کے بغیر تم عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک بیانیہ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کل جیو نیوز پہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ ایک پلانٹڈ پروگرام کیا گیا۔ عمر فاروق ظہور کے نام سے ایک شخص تھا جو مبینہ طور پر یہ کہتا ہے کہ وہ جو ٹوچا خانہ، جو بلاول زرداری نے ایک مخصوص لفظ دیا ہے توشہ خانے کو، ٹوچا خانہ، اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ توشہ خانہ سے بکی ہوئی جو گھڑی عمران خان صاحب نے جو گھڑی خریدی تھی وہ گھڑی اس عمر فاروق ظہور کے پاس ہے، اور وہ سارا اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن میں سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز کو کہ ابھی یہ بیانیہ صحیح سے پیش بھی نہیں کیا تھا ان بغل بچوں نے، یہ جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے، بلکہ بقول طارق متین کے چول بچوں نے ابھی یہ بیانیہ صحیح سے پیش ہی نہیں کیا تھا، اور اسے تحریک انصاف کے سپورٹرز جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، تحریک انصاف کی خود سوشل میڈیا ٹیم نے اس سارے بیانیے کی ایسی تیسی کر دی، اس کو صحیح طرح سے پیش بھی نہیں کرنے دیا تھا کہ اسے زمیں پوش کر دیا، اور وہ اتنی تفصیلات وہاں سے نکال کے لیا ہے کہ ساری قوم کو معلوم ہو گیا کہ ہمیشہ کی طرح سے اس بار پھر جیو نیوز جھوٹ بول رہا ہے، اس بار پھر شاہ زیب خانزادہ اور یہ جو ان کا کردار ہے عمر فاروق ظہور، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بات تمام تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا تھا اس نے چند منٹوں میں اس کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اس بیانیے کا۔ اس پر تھوڑی سی تفصیل اور انفارمیشن آپ کے ساتھ جو میرے پاس ہے وہ میں شیئر کروں گا آج۔ تو تفصیل کچھ یوں ہے جناب کہ کل رات کو شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جیو پر ایک پروگرام کیا، اس میں ایک شخص ہمیں دکھتا ہے کہ اس کا نام ہے عمر فاروق ظہور۔ اس عمر فاروق ظہور کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ یہ عمر فاروق ظہور جو ہے بیسکلی ناروے کا شہری ہے، ناروے میں پیدا ہوا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی نژاد ناروے کا شہری ہے، اور اوورسیز پاکستانی جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے پاس نیشنلٹی جو ہے وہ ناروے کی ہے، اور یہ وہیں پیدا ہوا تھا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ شخص جو آپ کو کل نظر آیا جیو کی اسکرین پر، اور جو مبینہ طور پر توشہ خانے والی جو محمد بن سلمان کی جانب سے عمران خان صاحب کو گھڑی گفٹ کی گئی تھی، بقول اس کے مبینہ طور پہ یہ گھڑی اس نے خریدی ہے، اور اس نے جو ہے وہ فرح شہزادی جو ہے، جن کا اصل نام ہے، جنہیں یہ فرح گوگی مسلم لیگ نون کے لوگ ان کا نام خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ اس نے ان سے خریدی ہے گھڑی۔ اور جب اس سے منی ٹریل اس پورے پروگرام میں مانگی گئی کہ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، اس نے کہا جی میں نے چونکہ کیش پیمنٹ کی تھی تو اس لیے میرے پاس کوئی ٹرانزیکشن کا ثبوت نہیں ہے۔ بھائی کمال ہے، ہم ساری قوم تو پاگل ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر نواز شریف کو بھی یہی جواب دینا چاہیے تھا جب عدالت جو ہے وہ اس سے نواز شریف سے پوچھا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آپ نے کہاں سے خریدے، تو وہ کہہ دیتا نواز شریف بھی کہ بھائی ہمارے پاس ٹرانزیکشن ہے ہی نہیں، منی ٹریل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ یہ ساری رقم کیش پیمنٹ میں کی تھی۔ اتنی بڑی رقم بقول اس کے جی 28 کروڑ کی اس نے یہ گھڑی خریدی ہے عمر فاروق ظہور نے، اور 28 کروڑ روپے اس نے کیش پیمنٹ دے دی جس کو بھی دینی تھی۔ 28 کروڑ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ آپ ڈالرز میں بھی دیں گے تب بھی وہ میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بیگ میں آپ چھوٹے سے بیگ میں رکھ کے 28 کروڑ روپے جو ہے وہ آپ دے دیں، تو یقیناً ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ کیری کر کے لے جانے والا شخص بھی، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو سب سے پہلا بیانیہ تو یہی ٹھوس ہو جاتا ہے اس سارے کردار کا۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا عمر فاروق کا یہ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمر فاروق دراصل جو ہے یہ جو بندہ آپ کے سامنے کل پیش کیا گیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ جناب کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اس پر جو ہے وہ مختلف کیسز پاکستان میں درج ہوئے، اور اس پہ جو اہم کیس تھا وہ یہ تھا کہ اس نے صوفیہ مرزا جو اس کی سابقہ اہلیہ تھیں، جسے انہیں طلاق دے دیا تھا، ان کی بچیوں کو دھوکے سے، ہے تو یہ انہی بچیوں کا باپ لیکن قانون کے ساتھ دھوکہ کر یہ ان بچیوں کو دبئی لے گیا، اور جس کا کیس ان کی اہلیہ، سابق اہلیہ اور ان بچیوں کی والدہ نے پاکستان میں کر رکھا ہے، اور جس کے بنا پر اس پر ریڈ وارنٹ اس کے جاری ہوئے، انٹرپول میں اس کا نام دیا گیا پاکستانی حکومت کی جانب سے کہ یہ شخص وانٹڈ ہے پاکستان میں۔ اچھا، یہ ساری عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی۔
اب یہ شخص جو وانٹیڈ ہے پاکستان کے اندر، اس کے علاوہ ناروے میں آپ کو بتا دوں جس ملک میں یہ پیدا ہوا، جس ملک کی اس کے پاس شہریت ہے، یہ اس ملک میں اس کی شہریت جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے ناروے نے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ناروے میں بھی کئی فراڈ اور کئی کیسز میں مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں بھی اس کے اوپر ایک جعلی بینک بنانے کا کیس ہے، اور وہ کیس بہرحال ختم ہو گیا اس کی غیر حاضری کی وجہ سے، یا اس کو پکڑ نہیں سکی سوئٹزرلینڈ کی پولیس، اور یوں وہ ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے وہ کیس بہرحال ختم ہو گیا۔ لیکن سوئٹزرلینڈ نے اس پر جعلی بینک بنانے کا بھی ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ تو دیکھیے، جب ایک شخص کوئی بیان دیتا ہے اور وہ بھی اس نوعیت کا بیان جو سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق ہو، تو سب سے پہلے تو اس شخص کی جو بات کر رہا ہے اس کی شخصیت کو جانچا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمر فاروق ظہور جو کل پیش کیا گیا جیو نیوز کے ذریعے عوام کے سامنے کہ جی اس نے وہ ٹوچا کھانے والی گھڑی جو عمران خان صاحب نے بیچی ہے وہ اسے بیچی ہے۔ اچھا، یہ جھوٹ میں بھی آپ کو آگے چل کے ثابت کرتا ہوں کہ اسے گھڑی نہیں بیچی گئی۔ گھڑی جس کو بیچی گئی ہے اس کے ثبوت عمران خان صاحب نے پیش کر دیے ہیں، اس کے ثبوت الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، اس کی ٹرانزیکشن، اس کی منی ٹریل الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے جو عمران خان صاحب کی جانب سے وہاں دی گئی ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن میں۔ یہ گھڑی خریدی کتنے کی گئی ہے، یہ گھڑی عمران خان صاحب نے کتنے کی بیچی ہے، اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے 28 کروڑ کی گھڑی خریدی ہے، یہ کس طرح سے غلط ہے، یہ بھی ابھی تھوڑا سا آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ کل جو اس نے بیان دیا ہے عمر فاروق ظہور نے شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، تو میں نے تو آپ کو ان کی شخصیت بتا دی عمر فاروق ظہور کی، اور اس معاملے کا آپ کو تھوڑا تھوڑا ایسے بھی سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف عمر فاروق ظہور جو ہے وہ کونے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ عرب کے لوگ ہیں، یقیناً وہ دبئی سے تعلق رکھتی ہوں گی شخصیات جو بھی ہیں، میں ان کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن ایک اہم شخصیت جس کو سارا پاکستان آج جانتا ہے وہ ہمارے یہ سابق تحریک انصاف کے رکن اور سابق تحریک انصاف کے سینیٹر جو نااہل ہو چکے ہیں، فیصل واڈا صاحب اس تصویر میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اگر ویسے تو میں تفصیل آپ کو اور مزید بتا رہا ہوں، لیکن اگر سمجھدار لوگ ہیں اور سمجھنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے میرا خیال ہے یہ اتنی نشانی کافی ہے کہ فیصل واڈا اور ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہانی کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے اور کہانی کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ لیکن چلے جی، چونکہ اس کے ثبوت کوئی نہیں ہمارے پاس سوائے اس تصویر کے، اس لیے اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ شاہزیب خانزادہ نے پروگرام میں جب ان سے یہ سوال کیا، عمر فاروق ظہور صاحب سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کو یہ گھڑی فرح بی بی نے بیچی ہے، تو فرح گوگی نے بیچی ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی فرح گوگی نے بیچی ہے۔ اب میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں، جو فرح صاحبہ ہیں، فرح شہزادی صاحبہ، ان کا نام بیسیکلی فرح شہزادی ہے، اور صرف انہیں بدنام کرنے کے لیے، چونکہ ان کے مراسم یا ان کی دوستی جو ہے وہ سابق خاتون اول عمران خان صاحب کی اہلیہ سے تھے، تو صرف انہیں بدنام کرنے کے لیے یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، خاص طور پہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب نے، ان کا نام بگاڑنے کے لیے فرح گوگی ان کا نام پکارنا شروع کیا، جبکہ گوگی جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گوگی تو آج تک کبھی کسی نے ان کے نام کے ساتھ سنا ہی نہیں تھا، تو یہ ایک نیا ورڈ صرف نام بگاڑنے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ استعمال کرتی ہے فرح شہزادی صاحبہ کا۔ اب کل جب شاہزیب خانزادہ عمر فاروق ظہور کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے، تو جب عمر فاروق ظہور نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا جی مجھے یہ گھڑی فرح گوگی نے بیچی ہے، تو اسی وقت سمجھدار لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ کہانی اصل میں کیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، غیر ملکی دوروں کے دوران جو تحائف صدور اور وزرائے اعظم کو ملتے ہیں، وہ تحائف جو ہے وہ توشہ خانے میں جمع ہوتے ہیں، اور قانون کے مطابق اگر تو صدر یا وزیر اعظم 50%، وہ بھی عمران خان صاحب نے کیا، پہلے تو میرے خیال ہے 20% رقم ادا کرنے سے ہی جو وہ تحائف خرید لیے جاتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے آ کے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھائی، اور کم از کم 50%، کل رقم کی 50% ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، تو وہ تحائف جو ہے وہ 50% رقم ادا کر کے توشہ خانے سے خریدے جا سکتے ہیں، وہ خرید سکتے ہیں جن کو وہ تحائف ملے ہیں، اور اگر یہ رقم 30,000 سے اوپر ہو تو خریدی جا سکتی ہے، سوائے گاڑیوں کے اور اینٹیکس کے۔ صرف گاڑیاں اور اینٹیکس جو ہے وہ نہیں خرید سکتے، اور وہ خزانے کا حصہ ہوتے ہیں یا ان کی نیلامی کی جاتی ہے۔ یہ ہے قانون توشہ خانے کا۔ تو بالکل ایسے ہی ہم سب جانتے ہیں
اب عمران خان پر 3.5 سال انہوں نے 3.5 سال کے دور حکومت میں عمران خان نے اربوں روپے کے فنڈ اپنے سگنیچر سے جو ہے وہ جاری کیے. ان کو پورے 3.5 سال میں عمران خان پر کوئی کرپشن کا ایک کیس نہیں مل سکا کہ کہیں عمران خان نے کوئی کک بیک کھایا ہو, کہیں عمران خان نے کسی ٹرانسفر پوسٹنگ پر رشوت لی ہو. ان کو کہیں کوئی اس طرح کا کرپشن کا ایک بھی چارج جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکا عمران خان کے خلاف. تو انہیں لے دے کے یہ ملا ہے ٹوچہ خانہ. اب ٹوچہ خانہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیونکہ ایک گھڑی خریدی تھی اور وہ گھڑی سعودی پرنس محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو گفٹ کی تھی. اس گھڑی کی کل قیمت جو عمران خان صاحب نے بیچی ہے وہ ٹوچہ خانے سے خریدی ہے 2 لاکھ میرے خیال ہے 70,000 کی, اور اس گھڑی کو جو بیچا ہے وہ اسلام آباد کے ایک مال میں بیچا ہے جس کا ریکارڈ تمام الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے جمع کرا دیا. وہ گھڑی عمران خان صاحب نے کل 5 کروڑ 45 لاکھ روپے کی بیچی ہے, اور اس کے بعد وہ گھڑی کہاں گئی, کدھر گئی, کس نے کس کو بیچی, اس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے. لیکن یہ جو عمر فاروق ظہور, یہ جو بندہ پیش کیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں, سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں ہمارے, انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے اور یہ وہ گھڑی ہی نہیں ہے سرے سے کہ جو عمران خان صاحب کو ملی تھی, اور اس کے پاس دوسری کوئی گھڑی ہے اور اس کا ڈیزائن ماڈل بالکل مختلف ہے. جتنا رولا انہوں نے عمران خان صاحب کی توشہ خانے سے خریدی ہوئی گھڑی پہ مچایا ہے, اتنا جو ہے سسرال والوں میں اگر جو گفٹ کی ہوئی گھڑی ہے وہ بھی اگر بیچ دے انسان تو اتنا شور تو سالے بھی نہیں مچاتے جتنا شور اس نون لیگ کے بغل بچوں نے مچایا رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کی گھڑی کو لے کے. تو اللہ کا شکر ہے عمران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک تو بہت دور کی بات ہے, ایک ووٹ بھی جو ہے عمران خان صاحب کا یہ خراب نہیں کر پائیں. ان کی کوشش کسی طرح سے یہ ہے کہ عمران خان کو مقبولیت کو کم کیا جائے, لیکن ان کے ساتھ اللہ کی کرنی ایسی ہو رہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. گیلپ کے سروے کے مطابق جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے, اور ان کے سرویز کے مطابق, مختلف سرویز کے مطابق 88% عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں آپ کو ایک جو انیق ناجی کو ہم سب جانتے ہیں, انیق ناجی نواز شریف کے ناک کا بال کہلایا جاتا ہے, جو اپنے آپ کو پہلے تو وہ ڈرامہ ایکٹر تھا لیکن بعد میں پھر وہ اپنے آپ کو اب صحافی کہتے ہیں, گو کہ وہ اس لائق نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے نواز شریف کا اپنا بغل بچہ انیق ناجی وہ اس وقت نواز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ آج اگر الیکشن ہو جائیں تو قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو 27 حلقوں میں جیتے گی, 27 ٹوٹل سیٹس ہیں. آج اگر الیکشن ہو جائے تو 27 سیٹیں جیتتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے جو جماعت 2018 میں تمام تر RTS دھاندلی سارے کچھ کے باوجود ان کی 82 سے زیادہ آج بھی نشستیں ہیں. جناب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ایک پٹواری صحافی کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان آج الیکشن کرا دیے جائیں تو نون لیگ جو ہے پورے ملک میں صرف 27 سیٹیں جیت سکے گی. یہ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہے 27 سیٹیں, یہ فیور دے رہا ہے نون لیگ کو, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ 15 سیٹیں بھی بڑی مشکل سے جیت جائے پورے ملک سے تو بڑی بات ہوگی, اور یہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ پوری طریقے سے ناکام ہو گئے, چاروں طرف چاروں خانے جس کو کہتے ہیں وہ چت کر دیا عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو, اس پوری PDM کو, الحمدللہ. اچھا اس ساری کہانی کا ڈراپ سین بھی اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ابھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب شاہزیب خانزادہ نے جو پروگرام کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی عزت پر حملہ کیا ہے, عزت پر وار کیا ہے, اور عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے پروگرام باقاعدہ پلانٹ کیا ہے شاہزیب خانزادہ نے. تو عمران خان صاحب نے شاہزیب خانزادہ پر ہتک عزت کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے وکیلوں کی مشاورت سے. تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو, جیسے تو شہباز شریف کہتا تھا کہ زرداری کو لاہور کراچی اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, اب عمران خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں گھسیٹنا کسے کہتے ہیں. جب شاہزیب خانزادہ کو عدالت میں گھسیٹیں گے اور جب شاہزیب خانزادہ کے کپڑے اتارے جائیں گے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے, جتنا بھی پیسہ اس نے بنایا ہے لفافوں سے, وہ سارا جرمانے کی مد میں جب اسے ادا کرنا پڑے گا تو اسے پتا چلے گا کہ پروگرام بھی کیسے کرتے ہیں, اور اسے پتا چلے گا کہ ایک ایماندار اور صادق اور امین شخص پہ کیسے الزامات لگاتے ہیں. اور اب عمران خان صاحب نے ہر حالت میں وزیر اعظم بننا ہے. الیکشن آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہر حالت میں اس ملک میں ہونے, اور نتیجہ ہم سب جانتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.